مور دنیا کے حسین پرندوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ خوبصورتی، وقار اور سکون کی علامت ہے۔ مور کی دلکشی اس کی لمبی دم میں پنہاں ہے۔ اس کی دم کے بال ہمہ رنگی ہوتے ہیں۔ مور جب رقص کرتا ہے تو اس کی دلکشی لاجواب رہتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ صحرا میں رونقیں لوٹ آئی ہوں۔ اس کی یہ خوبصورت دم تولیدی فعل کے انجام دہی میں مدد دیتی ہے۔ ماہر طیور کے مطابق مور دنیا کا حسین اور خوبصورت پر والا پرندہ ہے۔ بالخصوص ہرے رنگ کا مور دیکھنے والوں کو مبہوت کر دیتا ہے۔ یہ قدیم اور آرائشی پرندہ ہے۔ اس کا ذکر انجیل میں بھی آیا ہے۔ یہ حسین پر رکھنے والا پرندہ پاکستان، ہندوستان کے علاوہ ایشیائی اور افریقی ممالک میں بھی پایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم ہندوستان فتح کرنے کے بعد کئی موروں کو اپنے ساتھ یونان لے گیا تھا، جہاں اسے افزائش کے طور پر پالا گیا۔ یونان کے لوگ مور کا گوشت کھاتے ہیں، مگر اس کا گوشت ذائقے دار نہیں ہوتا۔ نر موروں کے سر پر کوکرا یعنی کہ تاج پایا جاتا ہے، جو مادہ میں نہیں دیکھا جاتا۔ بالغ مادہ اکثر بھورے رنگ کی ہوتی ہے، جبکہ مور کے بچوں کا رنگ زرد ہوتا ہے۔ مور کی 3 اقسام مشہور ہیں۔ ان میں ہندوستانی مور، کانگو مور، سبز مور بہت مشہور ہیں۔ ہندوستانی مور کے سر پر سفید رنگ ہوتا ہے، مگر ملک کے جنگلات میں سبز اور بکثرت پائے جاتے ہیں۔ مور کی خوبصورت لمبی دم کو ٹرین کہتے ہیں۔ جنگل میں جب مور اپنے پل کھول کر رقص کرتا ہے تب اس کی خوبصورتی دیکھنے کی ہوتی ہے، جبکہ مور زیادہ دور تک نہیں اڑ سکتا، مگر اس کے باوجود اسے پرندوں کی جماعت میں رکھا گیا ہے۔ یہ اپنا گھونسلہ یا گھر درختوں کی نچلی سطح پر بناتے ہیں۔ یہ اپنے زیادہ تر وقت زمین پر دانہ چگنے میں گزارتے ہیں۔ ہندوستانی مور عام طور پر ہرے ہوتے ہیں۔ ان کے پر ہرے رنگ کے ہوتے ہیں۔ ان کے ایک پر پر درمیانی حصے میں آنکھ کی طرح کا نشان ہوتا ہے، جس کا رنگ زرد ہوتا ہے۔ یہ اناج، کیڑے مکوڑے کھا لیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ زہریلے سانپ بھی مور کی پسندیدہ غذا ہیں، اس لیے جہاں مور ہوتا ہے وہاں سانپ نہیں ہوتا۔ مور 3 یا 5 فٹ لمبا ہوتا ہے۔ عمل تولید سے قبل مور اپنے پنکھ پھیلا کر رقص کرتا ہے۔ اس کی آواز سن کر مادہ اس کے قریب آتی ہے۔ اس عمل کو میٹنگ کال کہتے ہیں۔ اگست میں اس کے پر جھڑنے لگتے ہیں اور اس کے جگہ نئے پر آنے لگتے ہیں۔